تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے، قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان، وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں، وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا، وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے 5 سال ہو گئے، میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا۔ جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کہ اس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہوگی، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھی ماہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی۔ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا، اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا۔ اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں۔ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا، صرف اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہا یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا، کالے بال، جوان۔ تو اللہ نے کہا ھذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وہ بچتی چلی گئی، آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا، رفع السماء بغیر عمد ترونها، بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، سردی بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، پھر لیل و نہار ہیں، دن اور رات ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، تیرا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، ان کو آگے پیچھے چلایا۔ وجعل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے
رات اور دن کو اپنی طاقت اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، نورانی مخلوق ہیں، الی اجنحۃ مثلا و ثناثا و رباع، فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا، جنت جہنم، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل و من بعد۔ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے، سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، وہ جی بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں، یبسط الرزق لمن یشاء، میں جس کو چاہوں رزق دے دوں، ویقدر، میں جس کا چاہوں کم کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں، اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں۔ حالات، کائنات، زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، دھاگا نہیں پا سکتا، جن کی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ سر حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کے حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلا، 4 دیہڑے ہیں انہوں موج میلا کرن دے انہوں میرے کو آون دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے۔ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کو کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت،
اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ گنبد والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو، ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ، ابراہیم نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ، لیکن میں یہ کہتا ہوں امتی 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 امتی۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولا اللہ نے نہیں پتا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، سانو گل پڑھاونی آئی۔ تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو بھائیو، اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو، اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں، ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں، کوئی ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں، یا اپنی انگلیاں آپس سے لڑائی ہوتی ہے نہ، اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو بڑھوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں۔ ایمان پہ مرنا شرط ہے، ایمان تے مر جاویے، کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے، ایمان تے مر جاوے تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا، پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولے ہے وہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، آسمان پرزے ہونے لگتا ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے، اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں، باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا یا عبدی لو جئتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بہا مغفرہ۔ میرا بندہ، تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، لیکن تو شرک سے پاک ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں، اتنی تجھے نیکیاں دے دوں۔ تو بھائی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، آپس میں صلح کریں، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو، اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو، کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں، مختصر بات ہے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے، دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے، سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو، تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔
ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا، لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں، کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے، چاہے وہ کلین شیو ہو، وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، جہالت ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے۔ میرے بھائی بہنوں، ایمان لانے کے بعد انسان بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت، اس کا بڑا پن، اس کی وجاہت،
اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی. پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا نہیں بنتا. ہمارا علم غلط ہو گیا. بڑا بڑا بندہ وہ دیاں 3 ملن یہ 200 مربع یہ نوابہ فلانا ہے، نوابہ فلانا ہے. میرے بھائیو، یہ بالکل غلط علم ہے. بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں. تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے. وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ بہت بڑا مضمون ہے. اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے، والدین کی اطاعت کے لیے، والدین کی ماننے کے لیے. پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ایک مطلب. دوسرا، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے. عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکائے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے، اس کو عبد کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے. ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاون و تعاونوں میں آ جاتا. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو. میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے. میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے. وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. جیسے ہم کہتے ہیں مدد، نصرت، اللہ کہتا ہے میں ہوں. الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کے، چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد. یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو. نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اسی کا بکلمات فاحفظہ، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں. کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ. اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا. اور لمبی حدیث ہے، بنا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگ. اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو. جب ضرورت حاجت کے لیے، مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو. تو یہ حدیث کی بات بھی ہے، یہ قرآن کی بات بھی ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے. ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا ہے، تمہیں مالکی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے. لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے، احسان حسن سے ہے. حسن سے الف، 2 الف ملے اور احسان بن گیا. احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے، دین کا ہے، اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا. جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے
جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والے کے لیے، بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے. تو آخری انتہا، اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے. سبحان اللہ. وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلے. چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو اللہ تینوں چاہ لوے. باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا. تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، کہ جننے کی تکلیف برداشت کی. ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو. تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے. وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ. میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوگا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا زفرتن واحدہ، ولا زفرتن واحدہ. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے. تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نہیں یار رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی. میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم اسکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتا ماں کون ہے باپ کون ہے. ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں ایسے بیٹھا ہو. تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا یہ امریکن اسکول. اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے. ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا
کو دیکھا لیکن وہ یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا۔ 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال۔ ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے، اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لی۔ اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی۔ تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے۔ پھر اس نے وہ اشعار پڑھے، اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا کہ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔